صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے. اختلاف کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارے اندر جو بھی اختلاف پیدا ہو اس کا حکم اللہ کی طرف لے کر جاؤ، یعنی اللہ کے فیصلے کو مانو. اختلاف ہوگا، ذہنیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف اس حکم کو، اس اختلاف کو لے کر جاؤ، یعنی اس کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو. اگر تمہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فرمائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور رسول کی طرف اس کو لے کر جاؤ. تو اللہ کے رسول کا حکم جو دین کو سمجھنے والے ہیں، علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے فیصلہ ان کے پاس، شریعت پر اپنا فیصلہ پیش کرو، تاکہ تمہارا اختلاف چاہے وہ دنیاوی ہو، مالی ہو یا سیاسی ہو، تو یہ اختلاف تب ختم ہوگا جب اللہ کے حکم کو مانو گے. اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تو اختلاف ختم نہیں ہوگا. فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. پھر فرمایا کہ میرا تو وہی پروردگار ہے، میرا تو وہی رب ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میرا توکل ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. وہی میرا رب ہے، وہی میرا پروردگار ہے، اور میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور میں تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے یوں کہیں کہ میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو بھی بات ہو تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اختلاف سے بچ جاتے ہیں. پھر فرمایا فاطر السماوات والارض. زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. فاطر ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. نئی چیز بنانے والے کو فاطر کہتے ہیں. فاطر السماوات، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد ہمیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد بنایا تو عورت بھی بنائی، جوڑا بنایا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی، نر اور مادہ. تو اسی سے وہ دنیا جو ہے وہ بنی ہے، اور آگے جو پھیلتی جا رہی ہے وہ ان جوڑوں سے. تو جوڑے کس نے بنائے جی؟ اللہ تعالیٰ نے. جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَعُكُمْ فِيهِ. اور پھر میں نے اس کو پھیلا دیے پوری زمینوں میں، پھیلا دیے پوری دنیا میں، اس کو پھیلا دیے. یہ جتنے بھی انسان اور چرند پرند جانور نظر آتے ہیں سب اللہ کے پھیلائے ہوئے ہیں. تو جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، انسانوں کے بھی اور جانوروں کے بھی. فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ وہ اس طرح ہے، اس جیسا ہے.
یا اس کی ایسی شکل صورت ہے؟ نہیں، پیش ہی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ صفات میں اور نہ کام میں، نہ اس کے جو قدرت ہے اس میں، کسی میں بھی اس کی مثال نہیں ہے. وہ جو کام کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جو اس کی صفات ذاتی ہیں اور یا صفاتی ہیں، وہ سب اس کی صفات ہیں. اگر وہ عالم الغیب ہے تو اس جیسا کوئی عالم الغیب دوسرا نہیں ہے. اگر وہ خالق ہے تو اس جیسا کوئی اور خالق نہیں ہے. اگر وہ مالک ہے تو اس جیسا کوئی اور مالک. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. سمیع اور بصیر صفات کس کی ہیں جی؟ اللہ کی ہے. انسانوں میں یا کسی اور مخلوق میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ سنے بھی. ہاں محدود ہے ہماری دیکھنا یا ہمارا سننا اس حال کے اندر تک، باہر تک پھر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا، ہاں اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کریں تو یہ ایک کمیونیکیشن، اس کو ہٹا دو تو پھر، لیکن اللہ اس کے بغیر سنتا ہے، اللہ اس کے بغیر دیکھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اس کے پاس ہے. آسمانوں اور زمینوں کی خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے وہ کم کر دیتا، کیونکہ چابیاں جو اس کے پاس ہے. چابیاں ہوں گی تو خزانے کھولیں گے نہیں. وہ تجوری تب کھولیں گے جب چابی ہوگی، اور چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو اسی سے مانگو، وہ دے گا. اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں غریب ہیں، لیکن اب وہ غریب ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو اگر میں نے زیادہ دے دیا تو یہ اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا، یہ اسلام ہی چھوڑ دے گا. تو اس نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس کو کتنا دے. فرمایا کہ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ مقدر کم کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر انسان کا علم رکھتا ہے. ہاں جی، تمام جہانوں کے علم اللہ کے پاس ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. ہاں جو دیا تو اس کا حساب کتاب بھی اللہ ہی لیں گے. تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ اگر اختلاف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ فیصلے نہ کرو. اور فرمایا کہ پروردگار اگر ہے، پالنے والا ہے تو وہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اور بھروسہ بھی اللہ ہی پر ہونا چاہیے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور ہر وقت ہر بات اللہ کی طرف رجوع. رجوع کے معنی توبہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کرتے جاؤ، اس کی طرف رجوع کرتے جاؤ. اور فرمایا فاطر ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جوڑے بنائے انسانوں کے اور جانوروں کے، اور پھر پھیلا دیے. پھر فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال جہان بھر میں نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہے. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.